شخصیت ہے کہ دنیا کی کسی بازار سے نہیں ملا کرتے. جن کے والدین گزر گئے ہیں ان کے لیے خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کریں. رات میں ابھی میرے نانا کا انتقال ہوا ہے، کل صبح کا دفن ہے انشاءاللہ. بہرحال اللہ رب العزت ان کو بڑی رحمت عطا فرمائے. اب یہ جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سے سبحان اللہ فرمائے. دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، گر سنو گے تو راحت ملے گی. اور بہت ہی پیارا شعر ہے کہ گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو، گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں. گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں. گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو، گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں. کام آتی ہے ماں کی دعائیں. ارے ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا میں عزت رہے گی. ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا میں عزت رہے گی. اور حضرات آخری شعر دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. محبت سے کہے یا رسول اللہ. بہت ہی بڑا شعر ہے. محبت سے کہے ایک مرتبہ ہو یا رسول اللہ. کہ ہو مبارک امیروں کو دولت، ہو مبارک امیروں کو دولت، میرے دل میں ماں کی محبت. ہو مبارک امیروں کو دولت، میرے دل میں ماں کی محبت. کہ ہو مبارک امیروں کو دولت، ہو مبارک امیروں کو دولت، میرے دل میں ماں کی محبت، میرے دل میں ماں کی محبت. اس سے بڑھ کر کے سارے جہاں میں، اس سے بڑھ کر کے سارے جہاں میں اور کوئی بھی دولت نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کے سارے جہاں میں اور کوئی بھی دولت نہیں ہے. یا رسول اللہ. زندہ باد، 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 زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے تو بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھلیوں کی قسم، اے پیاری ماں تیرے چہرے کی جھلیوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اور حضرات ایک شاعر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور ماں کے تعلق سے شعر کو لکھتا ہے. میرے پیارے اس شعر کے اندر بڑی گہرائی ہے. شعر کو ملاحظہ فرمائیں اور کہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ. شاعر نے لکھا ہے کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں آتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں آتی، اور ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں آتی. ماں کی دعا کبھی خالی نہیں آتی اور ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں آتی. برتن مانج کر بھی پال لیتی ہے دو چار بیٹے، برتن
پال لیتی ہے 2-4 بیٹے، لیکن 2-4 بیٹوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی، 2-4 بیٹوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماں کے نام پہ تو بہت سبحان اللہ بول رہے ہیں یا رسول اللہ بول رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کمال بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اب میں دیکھ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ماں کے نام پہ بولنا جانتے ہیں یا باپ کے نام پہ بھی بولنا جانتے ہیں۔ اگر باپ سے محبت کرتے ہیں تو میں چل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، رات کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، رات کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، اور بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی آئے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی آئے، باپ بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ملت کے نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کیا۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ میں احسان کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد میں والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح عطا فرمائی ہے، اور والدین انسان کے لیے دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کر کے اس کے حضور سر و سجود رہے، اور جن کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے ان کی تعظیم اور توقیر کرتا رہے، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا رہے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا رہے۔ لیکن آج افسوس حسن سلوک کرتا کون ہے؟ ہم حسن سلوک کرتے کہاں ہیں والدین کے ساتھ؟ قسم خدا کی والدین بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے میرے پیارے۔ ان کا احساس تب ہوتا ہے جب ان کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جب یہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جب زمانہ ٹھوکروں میں ڈالتا ہے، میرے پیارے تب یاد آتی ہے کاش آج میرا باپ ہوتا، کاش آج میری ماں ہوتی۔ لیکن جب یہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ملت کے نوجوانوں، اگر والدین جیسی عظیم دولت تمہارے پاس موجود ہے، اگر تمہارے ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کو اپنی سعادت مندی تصور کرو، اور یہ سوچو آج یہ بوڑھے ہیں، کل ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اگر آج ہم ان کی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آج ہم ان کی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ لیکن آج جب ہم خود اپنے والدین کے وقار کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے وقار کی کیا سمجھے گی؟ قسم خدا کی والدین عظیم نعمت ہے میرے پیارے، کہ دنیا کے اندر بیٹا کہنے والے بہت ملیں گے، کوئی تمہاری دولت کے لالچ میں، کوئی تمہارے عہدے کے لالچ میں، کوئی کسی لالچ سے، کوئی کسی لالچ سے، اگر بغیر لالچ کے فری میں، اگر بغیر لالچ کے فری میں اگر کوئی ذات بیٹا کہنے والی ہے تو میرے پیارے وہ ماں باپ کی ذات ہوا کرتی ہے، وہ ماں باپ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج ہم ماں باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قسم خدا کی ان کے دلوں سے جا کر کے پوچھو کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہو، جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھتا ہو، قسم خدا کی جو لفظ ماں ہے نا، ماں جتنی بار زبان پہ آتا ہے اتنی بار دل کو سکون ملتا ہے۔ بڑا پیارا لفظ ہے ماں، بڑا میٹھا لفظ ہے ماں، لیکن قسم خدا کی ملت کے نوجوانوں، ایمانداری کے ساتھ میں بتانا، ایمانداری کے ساتھ میں بتانا، کبھی کسی اولاد نے اپنی ماں کے لیے انگلی کو کٹایا ہے؟ کٹایا ہے؟ کبھی نہیں کٹایا۔ کسی اولاد نے اپنی ماں کی خاطر کبھی اپنی انگلی کو نہیں کٹایا۔ لیکن میرے پیارے وہی ماں جس کو ہم گالیاں بکتے ہیں، وہی ماں جس کو ہم اپنے نظروں سے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، قسم خدا کی وہی ماں ہمارے خاطر اپنے بیٹوں پر واقعہ کرتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، جب نوٹس آتا ہے نا کہ اس پہ سائن ہونے ہیں، کہ کس
ماں کو انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یہی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بچہ جس کو ماں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، وہی بچہ جس کو ماں نے بڑی عظمتوں سے پالا تھا، وہی بچہ جس کو ماں نے بڑے شوق سے پالا تھا، وہی بیٹا جس کو باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا تھا، جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اسی باپ کا گریبان پکڑتا ہے جس نے کاندھے پر بٹھا کر کے زمانے کی اونچائی کو دکھایا تھا، اسی ماں کو گالیاں بکتا ہے جس نے منہ میں لقمے چبا چبا کر کے کھانے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم نے ماں باپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا ہے، قسم خدا کی ہمارے معاشرے کو ہوتا گیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ملت کے نوجوانوں، اگر والدین جیسی عظیم نعمت موجود ہے ان کی قدر کر لو، ان کے وقار کو سمجھ لو۔ قسم خدا کی اگر آج ان کے وقار کو سمجھ لیا، اگر آج ان کے عظمتوں کو سمجھ لیا، اگر آج ان کی خدمت کر لی اور والدین راضی ہو گئے، سمجھ لو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن نہیں، ہم سمجھتے کہاں ہیں، ہم سمجھتے ہی کب ہے۔ یہ جو میری ماں ہے نا، ماں کل بھی ستائی گئی، آج بھی ستائی گئی، یہ پیدا ہوئی نا، پیدا صاحب سے بولا بس 5 منٹ اور برداشت کر، جب یہ پیدا ہوئی نا تب بھی اس کو ستایا گیا۔ جب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، دیکھو میں سب گھروں کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن گھروں کے اندر بیٹیوں کے بغیر نہ کبھی صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو صفے ماتم بچ جائے، سب کے چہروں پہ اداسی چھا جاتی ہے اور بڑے سخت جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس دن سے آئی ہے بیٹی بیٹی، ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوئی تب اس کو ستایا گیا، جب اس نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تب اس کو ستایا، جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تب اس کو ستایا گیا، کبھی جہیز کے نام پر، کبھی ایڈوانس کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کیا گیا۔ جب یہ نکاح کر کے کسی کے گھر میں آئی، اس نے سوچا کہ اب سکون ملے گا، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملا، تب بھی اس کو سکون نہیں ملا، ہر جگہ ستائی گئی۔ قسم خدا کی آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ میں بتانا، اگر بیٹیاں زحمت ہوتی، اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو میرا رب اپنے محبوب کے آنگن میں بیٹیوں کو نہ اتارتا۔ بیٹی رحمت تھی تبھی تو زینب تھی، بیٹی رحمت تھی تبھی تو فاطمہ تھی، بیٹی رحمت تھی تبھی تو ام کلثوم تھی، بیٹی رحمت تھی تبھی تو رقیہ تھی۔ لیکن افسوس ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو میرا رب اپنے محبوب کے آنگن میں بیٹیوں کو نہ اتارتا۔ قسم خدا کی اگر اللہ رب العزت نے تمہارے آنگن میں بیٹیوں کو اتارا ہے تو تم نصیب والے ہو، مقدر والے ہو، ورنہ ان گھروں کو جا کر کے دیکھو جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، ان گھروں کے آنگن سونے پڑے رہتے ہیں، ان گھروں کے اندر خیر پائے نظر نہیں آتی ہے، ان گھروں کے اندر بہاریں نظر نہیں آتی ہے۔ قسم خدا کی بہاریں انہیں گھروں کے اندر نظر آتی ہے جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہوا کرتی ہے، جن گھروں کے اندر بیٹیاں جنم لیتی ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کا حال بڑا عجیب ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے اگر بیٹیوں سے، اگر ہماری سمتیوں سے نہ بنے ہم اپنی بیٹیوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے پردھان صاحب بیٹی کے گھر میں جاتے ہو کیا بات ہو گئی ہے، ہماری قوم کے پردھان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر وہ سمجھی سے نہیں بنتی ہے اس لیے بیٹی کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ افسوس افسوس، تو نے سمجھی سے نہ بننے کے چکر میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے ملک کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور کر دیا۔ ارے اکھاڑ کر کے پھینک دے ایسی مجھ کو جو بیٹیوں سے دور کرتی ہو، جو بیٹیوں سے دوری بنواتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قسم خدا کی ملت کے نوجوانوں تم نہیں جانتے ہو یہ بیٹی کتنی رنگین ہوا کرتی ہے، یہ بیٹی کتنی نازک ہوا کرتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں ایک بیٹی کی کہانی آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچا دو اور اپنی گفتگو کو ختم کر دو۔
کی شادی کر دی اور شادی کرنے کے بعد میں بیٹی کا قصہ ختم کر دیا اور 10 سال گزر گئے، بیٹی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا اور جتنی کائنات تھی ساری بیٹوں کے نام نہ کر دی، 4 بڑی بڑی بیویں تھی، چاروں بیٹوں کے نام نہ کر دی، لیکن ملت کے نوجوانوں قدرت کی مرضی دیکھیے صاحب، اچانک اس امیر آدمی کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، جب اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد میں اس کا چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹروں نے جب اس کا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد نے کہا اور سیٹ صاحب تمہارے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردے خراب ہو چکے ہیں، نہیں پتا کب زندگی کی شام ہو جائے، نہیں پتا کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ جب اس نے اتنا سنا تو اس کو بڑا فخر تھا اپنے پیسے پر، بڑا فخر تھا اپنی مال و دولت پر، کہنے لگا ڈاکٹر پیسوں کی چنتا نہ کر، جتنا چاہے پیسہ خرچ ہو جائے جلدی سے گردوں کا انتظام کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے گردوں کا اپنا معمول ہے، گردے ایسے کام نہیں کیا کرتے ہیں، جب تک کہ گردے میچ نہیں کریں گے تب تک گردے کام نہیں کریں گے، یعنی جب تک کہ کوئی اپنا گردے نہیں دے گا تب تک گردے کام نہیں کریں گے۔ جب اس نے اپنوں کا نام سنا بڑا فخر تھا اپنے 4 بیٹوں پر، بڑے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا اے بیٹا مجھ کو گردے کی ضرورت ہے، میں چند دن کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ بڑے بیٹے نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہاری زندگی تو کٹ گئی ہے، ہم اپنا گردہ دے کر کے اپنی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتے۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، دوسرے نے بھی انکار کر دیا، تیسرے کو بلایا، تیسرے نے بھی انکار کر دیا، چوتھے بیٹے کو بلایا، چوتھے نے بھی انکار کر دیا۔ ملت کے نوجوانوں جب چاروں بیٹے انکار کر چکے اس نے بیٹوں کی جانب سے چہرہ پھیرا اور پھیرنے کے بعد میں کہنے لگا ڈاکٹر میرا آپریشن کر، اگر زندگی ہوگی تو میں جاؤں گا، اگر نہیں ہوگی تو میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر کے یہ کہہ کر کے آپریشن روم میں چلا جاتا ہے، بیٹوں کی جانب سے چہرہ پھیر لیتا ہے، پوری رشتہ داری میں یہ خبر پھیل جاتی ہے فلاں سیٹ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر وقت پر گردے نہیں ملے زندگی کی شام ہو جائے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پوری رشتہ داری میں خبر پھیل جاتی ہے کہ بیٹوں نے بھی گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب گردہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ خبر پوری رشتہ داری میں پھیل جاتی ہے اور ہوتے 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 اسی بیٹی کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی دہلیز پہ شادی کے بعد سے 10 سال سے اس نے قدم نہیں رکھا تھا، تو اس بیٹی کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کے گردے خراب ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر وقت پر گردے نہیں ملے زندگی کی شان ہو جائے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اور بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب گردہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب اس بیٹی کو اتنی خبر ہوئی پھر کیا نام ملت کے نوجوانوں اس بچی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور لگانے کے بعد میں دوڑی دوڑی ہاسپٹل میں آتی ہے اور آنے کے بعد میں ڈاکٹر سے اپنے باپ کا نام لے کر کے کہتی ہے یہاں پہ فلاں نام کا مریض موجود ہے، میں نے سنا ہے اس کو گردے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا اے بیٹی ضرورت تو ہے لیکن ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ بچی نے کہا کہ میرا نام رامپور۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی اس کی کون لگتی ہے؟ بچی نے کہا کہ ڈاکٹر میں اس کی رشتہ دار ہو۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہاں کی رہنے والی ہے؟ بچی نے کہا کہ ڈاکٹر کہیں تیرے پوچھنے کی چکر میں دیر نہ ہو جائے اور اس کی زندگی کی شام نہ ہو جائے، اور ڈاکٹر جلدی سے میرا آپریشن کر، میرا گردہ نکال کر کے اس کے ڈال دے۔ اور ڈاکٹر نے بچی کا آپریشن کیا، بچی کا گردہ نکالا، نکالنے کے بعد میں باپ کے ڈال دیا۔ اب بچی جو ہے کچھ عرصے کے بعد میں گردہ دینے کے بعد جانے لگی، ڈاکٹر نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد میں کہا کہ بیٹی ذرا جاتے جاتے یہ تو بتا دیا تیرا
یاب ہو جاتا ہے، جب یہ تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے رشتے دار اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے رشتے دار اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ رشتے دار کہتے ہیں کس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ یہ اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے آج جو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ ڈاکٹر ہی کا کرم ہے آج جو تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر کے کیبن میں گیا اور جانے کے بعد میں ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر تیرا شکریہ ہے، تو نے میری زندگی بچا لی۔ ڈاکٹر سے اتنا کہا تو ڈاکٹر کہنے لگا او نادان، اگر تجھے شکریہ ادا کرنا ہے میرا ادا نہ کر بلکہ اس بچی کا ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے۔ جب اس نے اتنا سنا کہنے لگا وہ ڈاکٹر میں نے اپنوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا تھا، پھر ذرا یہ تو بتا مجھے گردہ دینے والا کون تھا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نام نہیں معلوم۔ اسے کہنے لگا ڈاکٹر پتا تو معلوم ہوگا، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ پتا بھی نہیں معلوم۔ اس سے کہنے لگا ارے کچھ تو یاد ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں یاد ہے، جب وہ بچی گئی تھی تو ایک خط دے کر کے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی دراز کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں اس خط کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس امیر کے حوالے کر دیا، اس سیٹ کے حوالے کر دیا۔ ملت کے نوجوانوں جیسے ہی وہ خط اس سیٹ کے حوالے کیا ہے، خط کا کھلنا تھا، اس سیٹ کی نگاہ جیسی اس خط پہ پڑتی ہے اس کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، زبان لگ جاتی ہے، لب تو کپانے لگتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا وہ سیٹ ذرا یہ تو بتا اس خط کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری آنکھیں برس گئی ہیں، زمین پر بیٹھ گیا ہے؟ سیٹ کہنے لگا ڈاکٹر میں کیا بتاؤں، میری زبان لفظ نہیں ہے، ہوٹ کب کپا رہے ہیں، میں کیا بتاؤں یہ خط کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیٹ ذرا یہ تو بتا یہ خط ہے کس کا؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی کا خط ہے اور اس بیٹی کا خط ہے جس کی شادی کے بعد سے 10 سال سے میں نے اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا وہ سیٹ ذرا پڑھ کے تو سنا بچی نے لکھا کیا ہے؟ اس سیٹ نے پڑھنا شروع کیا، بچی نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجبور بیٹی کا سلام، ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ نیچے بچی نے لکھا تھا اے میرے بابا میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں لیکن تم نہیں آئے ہو۔ اے میرے بابا مجھے نہیں معلوم میری غلطی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم میری خطا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، لیکن اے میرے بابا تم نے میری دہلیز پہ 10 سال سے قدم نہیں رکھا ہے۔ نیچے بچی نے لکھا تھا اے میرے بابا 10 سال میں جانے کتنی عیدیں گزری ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھا کرتی ہے، لیکن تیری بیٹی 10 سال سے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر نہیں چڑھی ہے بلکہ ہر سال دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس آس میں کھڑی ہوتی ہے شاید اس سال میرا باپ آتا ہوگا، شاید اس سال میرا باپ آتا ہوگا۔ اے میرے بابا تمہارا انتظار کرتے کرتے 10 سال گزر گئے ہیں لیکن تم نہیں آئے ہو۔ دنیا نے چاند دیکھا، کپڑے پہنے عید کی ہے، لیکن تیری بیٹی نے 10 سال سے کوئی عید نہیں کی ہے۔ نیچے بچی نے لکھا تھا اے میرے بابا مجھے پتا چلا تمہاری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر وقت پر گردے نہیں ملے زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اے میرے بابا مجھے خبر ملی کہ بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب گردہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بچی نے لکھا تھا اے میرے بابا جب مجھے یہ خبر ملی مجھ سے نہ رہا گیا۔ اے میرے بابا نیچے بچی نے لکھا تھا میں گردہ دے کر کے جا رہی ہوں لیکن کوئی احسان کر کے نہیں جا رہی ہوں، تم نے مجھے 18 سال بیٹی
کے کاندھا ضرور دے دینا، کہیں ایسا نہ ہو جب میرا جنازہ اٹھے اور تیرا کاندھا نہ ہو تو دنیا والے یہ نہ کہے وہ دیکھو بدبخت بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ ہمارے بابا میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے، میرا جنازہ ہو، تیرا کاندھا ہو، اور جو بھی دیکھے کہے بدبخت بیٹی کا نہیں بلکہ کوئی نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل خدا کی بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں جو کبھی بیٹی نہیں کرتے، اور ایسا نہیں کہ بیٹی نہیں کرتے، وقت ادار نہیں دیتا ہے، وقت کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ شرط ایک ہے بیٹی بھی فرما بردار بنے گی، بیٹیاں بھی فرما بردار بنے گی، شرط ایک ہے ان کی پرورش شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے کرے۔ بیٹیاں بھی فرما بردار، سبحان اللہ بیٹے بھی فرما بردار، کہتے ہیں بس ایک شرط ہے، ارشاد ارشاد یا رسول اللہ۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ جی جی یا رسول اللہ۔